تو علی کو چھوڑ مجھ سے ہی لڑ لے، اگر مجھے ہرا دیا سمجھ لینا علی کو ہرا گئے، اور مجھ سے ہار گئے سمجھ لینا علی سے ہار گئے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نمائے اہل سنت، عظمت و شان اہل بیت۔ جب مولا علی سے آ کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ علی نام کا کوئی بڑا پہلوان ہے، میں اس سے لڑنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ عاجزی کیا کرتے ہیں، وہ عاجزی پسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب عبد ود آیا تھا نا اور نعرے لگا رہا تھا کہ میں عبد ود ہوں استاد نامی پہلوانوں کا، میری عیبت سے ہے روپوش رستم داستانوں کا، ہزار اسوار کا ایک شاہ سوارے بے بدل ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ پیغام اجل ہوں میں۔ وہ ہزار پہلوانوں کے مد مقابل عبد ود جب رجس پڑتا ہوا سرزمین میدان جو ہے وہ جنگ میں آتا ہے تو مقابلے میں ایک نوجوان آتا ہے اور وہ عبد ود کہتا ہے کہ نوجوان تیرے تو کھیلنے کے دن ہیں، تو کون آ گیا، تو تعارف تو کروا دے۔ تو تعارف کروانے والے نے کیا کہا تھا؟ کہا تو نے تو بڑی پہلوانی کے رجس پڑے ہیں لیکن سن لے میں کون ہوں؟ کہا علی مجھ کو کہتے ہیں۔ اتنی اونچی آئی سبحان اللہ نہیں ہے جتنی میں نے بات کی۔ مولا علی کی شجاعت کی بات ہے، اور یاد رکھیں مولا علی کا نعرہ لگانا اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا رسول اللہ کی اپنی سنت مبارک۔ سبحان اللہ۔ میدان غدیر کے اندر جب حجۃ الوداع ہوا تو غدیر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی، اس لیے ہاتھ اونچے کر کے کہہ دو سبحان اللہ، اور ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا جب وہ کہنے لگا تو کون ہے تو کہنے والا کہتا ہے علی مجھ کو کہتے ہیں، میں ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خادم مصطفیٰ کا ہوں۔ ہمارے دعوے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اب سنیے گا وہ نامی گرامی پہلوان آ گیا، کہنے لگا میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ علی کون ہے؟ مولا کائنات سامنے کھڑے، یہ نہیں کہا میں ہی علی ہوں، یہ نہیں کہا میں ہی فاتح خیبر ہوں، یہ نہیں کہا میں ہی شیر خدا ہوں، کہا مجھ سے لڑ لو، اگر مجھے ہرا دیا سمجھ جانا علی کو ہرا گئے۔ ارے وہ نوجوان کہنے لگا نہیں نہیں میں علی کو ہرانا چاہتا ہوں۔ ایک کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اب میں شجاعت مولا کائنات میں مصرع کہنے لگا یہ بنا کی اگر پہاڑیاں نہ گونجیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ جب وہ کہنے لگا میں علی کو ہرانا چاہتا ہوں تو ایک دیوانہ کیا کہتا ہے؟ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے۔ ارے نہیں نہیں اتنی سبحان اللہ نہیں آئی، ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے آخری مصرع سنیے گا تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو شیطان کی لوبڑی ہے وہ خدا کا شیر۔ سبحان اللہ۔ کہا تو نہیں لڑ سکتا؟ وہ کہنے لگا نہیں میں لڑنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اب وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگا جوان ذرا میرا ہاتھ تو پکڑو۔ اب جب پنجے حیدری پڑا نا تو اس کے ہاتھ کی جو ہڈیاں تھی نا وہ بھی ٹوٹ گئی، رگیں پھٹ گئی، خون باہر آنا شروع ہو گیا۔ ابھی صرف پنجے حیدری پڑا ہے، رگیں پھٹ گئی، خون نکل آیا۔ مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ شکستیں فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔
شان علی سننی ہے تو پھر اللہ کے قرآن کی آیتوں کو اٹھائیے. امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول کا حافظ، سندن و متنن 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لوگوں جتنی حدیثیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں کسی اور کی شان میں نہیں. سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول کا حافظ کہہ رہا ہے. اور اب جو روایت میں سنانے لگا یہ ترمذی شریف کی روایت، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود. امام حاکم نے مستدرک میں نقل کی. ان 2 کتابوں میں یہ روایت نہ ہو میری غلطی بتا دو. جامع ترمذی امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا. اور یہ مصرے خاموشی سے سننے والے نہیں، دیوانوں کے لیے اس سے بڑا مصری کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے سرگوشی کی، جامع ترمذی کا حوالہ دے دیا. حضور نے سرگوشی کی مولا علی سے. کسی نے کہہ دیا آج اپنے چچا کے بیٹے سے کوئی خاصی باتیں ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا ما انتجیتہو ولیکن انتجاہ اللہ. فرمایا لوگوں اس سے صرف میں ہی سرگوشیاں نہیں کرتا، علی سے تو اللہ بھی سرگوشیاں کرتا ہے. ولیکن انتجاہ اللہ ہو. یہ مصرے جامع ترمذی میں نہ ہو، میری گردن اتار دیجئے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ولیکن انتجاہ اللہ ہو. فرمایا علی سے سرگوشیاں تو اللہ بھی کرتا ہے. اور مولا کائنات ہیں جن کے نعرے جبریل امین لگا رہے ہیں. اور شب ہجرت اب یہ بات نقل کرنے لگا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں. سبحان اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت کے ضمن میں سید المفسرین کون؟ امام رازی. امام رازی علیہ رحمت فلسفے کا امام، امام رازی منطق کا امام، امام رازی تفسیر کا امام، امام رازی حدیث کا امام، امام رازی مسلمانوں کا امام. تفسیر کبیر میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب شب ہجرت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے علی آج کافروں نے کہا ہے اس چارپائی سے جنازہ اٹھنا ہے، اے علی کیا تم میری چارپائی پہ آج آرام کرنا چاہتے ہو؟ شب ہجرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر. مولا علی نے سعادت سمجھا اور قبول کر لیا. اب امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بھی بلایا، میکائیل کو بھی بلایا. فرمایا جبریل تو میکائیل کے لیے قربان ہوگا؟ جبریل کہنے لگے نہیں یا اللہ میں قربان نہیں ہوں گا. میکائیل سے کہا تو جبریل پہ قربان ہوگا؟ کہا نہیں میں نہیں قربان ہو سکتا. فرمایا میں نے جب کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا، اور میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آج اے جبریل و میکائیل تم بھائی ہو کر ایک دوسرے پہ جان نہیں قربان کر رکھ سکتے. جاؤ مکے میں دیکھو آج علی اپنے آقا پہ جان قربان کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت و شان مصطفیٰ. کہا آج علی اپنے بھائی پہ جان قربان کرنا چاہتا ہے. پر پھر کیا ہوا؟ جبریل امی آ گئے، جبریل امی آ گئے. جبریل امی پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، میکائیل علیہ السلام سر کی طرف کھڑے ہو گئے اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں. یہ جملہ دیوانوں سادات کی خانقاہ میں بیٹھ کر اہل بیت کی دربار میں بیٹھ کر میں جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت جبرائیل کا جملہ ہے، حضرت میکائیل کا جملہ ہے. جبرائیل مولا کائنات کے پاؤں میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے من مثلوں کا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تیری طرح کون؟ سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی کہا من مثلوں کا یبن ابی طالب. فرمایا ابو طالب کے بیٹے تیری طرح کون ہو سکتا ہے؟ تیری طرح کون ہو سکتا ہے؟ یہ جملے ہیں مولا کائنات حضرت جبرائیل کے، حضرت میکائیل کے. اسی لیے دیوانے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں شیر خدا